بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کی طرح حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طرح کی قربت و منزلت حاصل تھی، لیکن میں نے آپ کو بیان فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو فجر سے لے کر طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتی ہو، میرے نزدیک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ امر ہے، اور میرا ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کے ذکر و اذکار میں منہمک رہتی ہو، میرے نزدیک 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا علم صرف دنیاوی مقصد کے لیے سیکھا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہنے لگا، اے ابو الدرداء، میں آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے اس حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے متعلق مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، میں آپ کے پاس کسی اور غرض سے نہیں آیا ہوں۔ اس پر ابو الدرداء نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص طلب علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت کی راہ چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کی تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبیوں نے اپنا وارث درہم و دینار کا نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم حاصل کیا اس نے ایک وافر حصہ لیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔